مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے محبت رسول اس مقدس عنوان پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہی ان سے کوئی ہماری رشتہ داری رہی ہے، اور نہ ہی ان سے ہمیں کوئی جانی یا مالی فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ ہم ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے ان کی کمالات و خصوصیات کی بنا پر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، ہم حاتم طائی سے محبت اس کی سخاوت کی بنا پر کرتے ہیں۔ ہم نوشیروہ سے محبت رکھتے ہیں تو اس کے عدل و انصاف کی بنا پر اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم فردوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کی علم و حکمت کی وجہ سے ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہم مصر کی کلیوپیٹرا کا نام لیتے ہیں تو اس کے حسن و جمال کی بنا پر اس کا نام لیتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ جب ہم ان لوگوں سے محبت ان کی کمالات اور خصوصیات کی بنا پر کر سکتے ہیں تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جن میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی تھی؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے میرے دوستو کہ ان لوگوں میں جو کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں، ناقص تھے، اور ہمارے نبی کا ہر ایک کمال کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت سے تو انکار نہیں کرتا، لیکن حاتم طائی کی سخاوت ہمارے نبی ہاشمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے بھلا کیسے اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مال مال کیا، جس نے باطل کو بھی مال مال کیا، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں جاری ہے۔ وہ دنیا میں بھی اپنی امت کو نوازتے تھے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ میں نوشیروہ کے عدل و انصاف سے تو انکار نہیں کرتا، لیکن نوشیروہ کا عدل و انصاف ہمارے نبی کے عدل و انصاف سے بھلا کیسے نسبت رکھ سکتا ہے، جس نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، اور جس نے یہ تک کہہ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی ہے تو ہم اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ہم مصر کی کلیوپیٹرا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ خاک کا آسمان سے اور ذرے کا چٹان سے بھلا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کا مقابلہ تو وہ بھی نہیں کر سکتا جسے دیکھ کر چند عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے اور ان کے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کی ذہانت پہ ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پہ ناز کرتے ہیں، کسی کے علم پہ ناز کرتے ہیں تو کسی کی دولت پہ ناز کرتے ہیں، کسی کی طاقت پہ ناز کرتے ہیں تو کسی کی شہرت پہ ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں رب کائنات نے ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام میں فردن فردن پایا جاتا تھا۔ پیارے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا، نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل توحید تھا، اسماعیل کا اثار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، یوسف کا حسن تھا، یحییٰ کی پاک دامنی تھی۔ رب کائنات نے ہمارے نبی کے اندر ہر وہ کمال رکھ دیا تھا۔ پیارے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، ہمارے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے، ہمارے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے حضرت عثمان غنی سخی بن گئے، ہمارے نبی بہادر تھے جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے صداقت سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اسے عدل انکساری سے محبت نہیں، اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور کسی نے کہہ دیا کہ جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں، وحشی درندہ ہے میرے دوستوں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس انسان کے دل میں انسانیت کے لیے جذبہ نہیں، اس کا دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ کیونکہ جس انسان کے دل میں الفت رسول کا جذبہ نہیں، محبت رسول کی لگن نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل والا انسان مومن مسلمان نہیں ہو سکتا میرے دوستوں، مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور خود ہمارے نبی نے بھی فرما دیا کہ تم میں سے وہ شخص تب تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ اور سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو آئیے میرے دوستو، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے دلوں میں ہمارے نبی سے کسی زیادہ اپنے والدین کے لیے، اپنے اولادوں کے لیے، اپنے دوستوں، اپنے عزیز و قریب کے لیے محبت زیادہ تو نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو یقیناً ہمارے ایمان کو خطرہ ہے میرے دوستو۔
اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جسے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری رگوں میں خون کی جگہ محبت رسول کا جذبہ گردش کرتا ہے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی ہیں، مٹ جائیں گے پر ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ وآخر الدعوات الحمدللہ رب العالمین۔